السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارٹ 5 ہے آج۔ اچھا جی، ارد گرد بہت زیادہ شور ہو رہا ہے۔ میرا فوکس جو ہے نا، کوشش کر رہی ہوں کہ اسی چیز پہ ہو جو میں ریکارڈ کر رہی ہوں، لیکن ایک دو دفعہ میرا ادھر ادھر فوکس چلا گیا، تو معذرت اس کے لیے۔ اور تھوڑا سا کانفیڈنس لیول بھی میرا بھی اتنا نہیں ہے، کیونکہ میں بھی نیو ریکارڈنگ کر رہی ہوں، یا میں سیکنڈ بار ٹرائی کر رہی ہوں اپنی سیریز ریکارڈ کرنے کی۔ ایک بار میں پہلے بھی ٹرائی کر چکی ہوں الحمدللہ، تو اگر کوئی غلطی ہوگی ہو تو معذرت، معاف کیجیے گا۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں لباس کے بارے میں، جو ہماری باڈی کا پردہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارا نامحرم تو دور دور تک، اس کو تو ہماری آنکھیں بھی نہیں دکھنی چاہیے۔ کوشش کریں ہماری آنکھیں اگر دکھ رہی ہیں تو اس میں کوئی اٹریکشن نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم نے آنکھیں ہیں جو ہماری، اس میں کسی بھی طرح کا میک اپ نہیں ہونا چاہیے، نہ ہمارے جو نیچرل لینز ہیں ان میں اٹریکشن ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں نعمت ملی ہوئی ہے۔ لیکن اگر ہم نقلی لینز لگائیں گے تو یہ دھوکہ ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی آنکھوں کی حقیقت کو بدلنے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے وہ ہم نے جو ہے اپنی چھپا لی، اور خود سے اپنی مرضی سے کچھ نیو ایڈ کر لیا اس میں۔ اسی طرح آئی بروز کے بالوں کی بات کر لیں تو بعض اوقات اس طرح ہو جاتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا کہ یہ نقلی لینس ہیں یا نقلی آئی لیشز ہیں، تو بعض اوقات دھوکے کی صورت بھی اس میں بن سکتی ہے، کیونکہ کوئی مرد آپ سے اٹریکٹ ہو جائے اور آپ کو رشتہ بھیج دے، اور بعد میں شادی کے بعد پتہ چلے کہ آپ کی آنکھوں کا تو کلر ہی کوئی اور ہے، آپ کی تو آئی لیشز ویسی ہیں ہی نہیں۔ تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ آپ آئی میک اپ جو ہے وہ بھی نامحرم کے سامنے آئز کا نہ کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ آئز میک اپ میں ہم بہت ساری الٹی سیدھی چیزیں کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کو ٹھیک ہے سائڈ پہ کرتے ہیں۔ آئی بروز بھی نہیں بنا سکتے اسلام میں، شوہر کے لیے ہم بنا سکتے ہیں اگر وہ مرد کی مشابہت کرتی ہیں، مردوں کی طرح لگ رہی ہیں تو ہم اس کو شیپ نہ دیں پراپرلی، لیکن ہلکی پھلکی سی کٹ کروا لیں تاکہ وہ تھوڑی سی ٹھیک لگے، ٹھیک ہے جی؟ چہرے کے بال ہم نہیں اتار سکتے، اگر وہ بھی مردوں سے مشابہت کرتے ہیں، ہارمونز کی وجہ سے وہ بہت زیادہ عجیب سے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ہم ہلکے ہلکے سے ٹھیک کروا سکتے ہیں اسے بھی، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم جو یہ بلا وجہ بہت ساری الٹی سیدھی چیزیں کرتے ہیں اور بہت الگ الگ طرح کے فیشنز کرتے ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ صرف اپنے شوہر کے لیے تیار ہوں یا اپنے لیے تیار ہوں، اور کسی کو دکھانے کے لیے نہ تیار ہوں۔ بعض اوقات لڑکیوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ دوسری لڑکیوں کو جلانے کے لیے تیار ہو رہی ہیں، بعض اوقات بہت ساری اس طرح کی کیٹیگریز ہمیں ملتی ہے، سہیلیوں کو جلانا ہے، کزنس کو جلانا ہے، تو ایسا نہیں کیا کریں۔ جب آپ ایسا کریں گی تو آپ گناہ کر رہی ہیں، اور اس گناہ میں جب ہم پڑ جاتے ہیں تو نکلنا ہمارے لیے بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، ہم اپنے نفس پہ قابو نہیں پا سکتے، بہت ساری کیٹیگریز آ جاتی ہیں، تو گناہ سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے خاص طور پہ بچیں، اور جتنا ہو سکے خود کو بھی بچائیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی بچائیں۔ جتنے بھی آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ گناہ کر رہے ہیں، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اپنے کزنس میں دیکھیں، آپ کے جو سب سے زیادہ کلوز ریلیٹیوز ہیں، کلوز کزنس ہیں، تو ان کو دیکھیں۔ اگر وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو انہیں اس طریقے سے سمجھائیں کہ آپ پازیٹیو وے میں انہیں سمجھائیں، کسی نیگیٹیو وے میں انہیں نہ سمجھائیں۔ یعنی بعض اوقات ہم طنز کر کے سمجھاتے ہیں، طنز نہیں کرنا۔ طنز کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی اس گناہ کو بڑھا دے گا، وہ کبھی بھی اس گناہ کو نہیں چھوڑے گا۔ پھر ہم طنز کر کے اسے سمجھائیں گے۔ بعض اوقات والدین بھی اس طرح کر دیتے ہیں بچوں کے ساتھ، کہ وہ طنز کر کے جو ہے نا اس گناہ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ بچے کو ڈیگریڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں، بچے کو الٹی سیدھی باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، تم نے ایسے کر دیا، تم نے ویسے کر دیا، تم تو ہو ہی نالائق، تو وہ بچے کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، اس سے بچہ گناہ کبھی بھی نہیں چھوڑ پائے گا، یا وہ کوئی بری عادت ہے تو وہ کبھی بھی نہیں چھوڑ پائے گا۔ ہم اسے پازیٹیو وے میں پیار سے ٹریٹ کریں، اسے اس طریقے سے سمجھائیں، ہم جس طرح پڑھنا جو ہے ایک اچھی چیز ہے، پڑھائی کرنا، ٹھیک ہے؟ اب بچے پڑھائی نہیں کر رہے تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں جی آپ کے پھپھو کا بیٹا اتنے اچھے مارکس لا رہا ہے، تم کیوں نہیں مارکس لا رہے؟ ہم یہ اس طرح بچے کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، ہم کمپیئر کر دیتے ہیں دوسروں کے بچوں کے ساتھ۔ ہم نے اس طرح نہیں کرنا، ہم اس کو پازیٹیو وے میں سمجھائیں کہ بچے پڑھنا ضروری ہے، ملک کی ترقی کے لیے پڑھیں، اپنے لیے پڑھیں، تاکہ آپ بڑے ہو کر کچھ اچھے انسان بن سکیں، اور کوئی اسلام کے لیے کچھ کر سکیں، کوئی دنیا کے لیے کچھ کر سکیں، ملک کی ترقی کے لیے کچھ کر سکیں۔ اس طرح اسے کسی پازیٹیو وے میں آپ سمجھائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ سمجھ جائے گا۔ لیکن آپ اسے اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کریں گے تو وہ کبھی بھی نہیں سمجھے گا، اور وہ اس چیز میں بڑھ چڑھ کر پھر حصہ لے گا۔ ایسے وائبس آ جاتی ہیں بندے میں، میں نے خود پرسنلی یہ نوٹس کیا ہے، جب کوئی سامنے والا آپ کو ڈیگریڈ کرتا ہے نا تو آپ وہ گناہ کرنے پہ دل کرتا ہے، آپ کا وہ دلچسپی سے آ جاتی ہے اس گناہ کو کرنے کی۔
میں نے ابھی اوپر بتایا تھا کہ میں ٹک ٹاکس بناتی تھی، تو اس کی بھی وجہ تھی، میرے گھر والے مجھے عجیب عجیب طرح سے ٹریٹ کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ تو میرے اندر وہ عادت آ گئی، وہ مجھے عجیب عجیب طرح کی باتیں کرتے تھے، میں نے ان کی باتیں سننا بند کر دی اور میں نے ٹک ٹاکس بنانے اسٹارٹ کر دی، یعنی میں نے اپنا دل ٹک ٹاک میں لگا لیا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے جی۔ اب پردے کے بارے میں بات کر لیں تو ہمارے پیر جو ہوتے ہیں، ٹخنے سے نیچے نیچے ہمارے محرم رشتے ہمارے پیروں کو دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح ہاتھ کی کلائی سے کلائی کی، یعنی ہاتھ اور کلائی تک ہمارا ہاتھ جو ہے دکھایا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ ہم اپنے محرم رشتوں کے سامنے اپنے ہاتھ بھی نہیں کھول سکتے، یعنی ہمارے بازو کی، یا آج کل نیا فیشن چلا ہوا ہے جی، وہ کیا کہتے ہیں، اپنے ٹخنے اوپر تک کرنا، تو یہ عورتوں کے لیے بڑا سخت گناہ ہے، تو اس سے بھی زیادہ سے زیادہ بچیں۔ اس کے بعد جی بات کر لیتے ہیں، بڑے بڑے گلے نہ ڈالیں، اتنا گلا ڈالیں کہ آپ کے لیے کمفرٹیبل ہو جائے، لیکن اتنا بڑا گلا نہ ڈالیں کہ وہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے، یا اتنا کھلا گلا نہ ڈالیں کہ وہ سامنے والے کی عجیب سی نظروں کا کوئی سے تعلق بن جائے۔ تو کوشش کریں گے ان چیزوں سے بچیں، ٹھیک ہے۔ آپ چہرہ اپنے محرم رشتوں کو دکھا سکتے ہیں، نامحرم سے اس کو بھی چھپائیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، کچھ لوگوں کے لیے اس میں پوائنٹ نکل سکتا ہے، جس طرح بہت زیادہ سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، ہم نقاب نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں واللہ عالم، اللہ تعالیٰ آپ کو جانتے ہیں آپ میں کیا تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف ہے یہ، تو آپ اس صورت میں پردہ نہیں کریں، لیکن اب اپنے پوری جسم کا، آپ سانس کا مسئلہ ہے، اب ہم اس کے چکر میں نقاب نہیں کر رہے تو ہم حجاب بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے لباس کا پردہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہم آنکھ کان وہ ہر چیز کا پردہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم پورے دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ جو آپ سے نہیں ہو پا رہا اس کو فی الحال سٹاپ کر لیں، لیکن جو آپ کر پا رہے ہیں وہ بڑھ چڑھ کر کریں، جو آپ کے ہاتھ میں ہے نا چیز وہ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں، جو کسی پر ڈپینڈ کرتی ہے، بعض اوقات شوہر نہیں کرنے دیتے، بعض اوقات والدین نہیں کرنے دیتے، اس میں کوئی نہ کوئی چیز آ جاتی ہے، لیکن جہاں پر آپ کو ہر طرح سے چھوٹ ملی ہو یا آپ اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں کر رہے تو وہاں پر آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کیوں نہیں کر رہے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے بازو دیکھ لیں اور ٹراؤزر دیکھ لیں، ہم بازو کا اس پہ اس طرح کے ڈیزائنز بنوا لیتے ہیں جن میں کٹ لگے ہوتے ہیں، جس میں سے ہمارا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، تو میں نے جیسے ابھی بتایا کہ ٹخنے سے اوپر یا کلائی سے، ہاتھ کی کلائی سے اوپر آپ کا جسم نہیں نظر آنا چاہیے، تو یہاں پر ہم اس طرح کے ڈیزائنز بنا لیتے ہیں، یہ نئے فیشن چلے ہوئے ہیں، کٹ لگوا لیے اور عجیب عجیب سے ڈیزائنز بنا لیے، تو بچوں کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے بھی یہ گناہ کا کام ہے، بالغ بچیوں کے لیے بھی، لیکن جو چھوٹی ہوتی ہیں ان سے بھی یہ ڈیزائنز اور فحاشی والی چیزیں بچا کے رکھیں، وہ آپ چھوٹے ہوتے ہی انہیں جیسی ڈریسنگ کروائیں گی وہ بڑے ہو کر بھی ویسی ہی ڈریسنگ کریں گی، تو اس چیز سے بھی زیادہ سے زیادہ بچیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ کی قمیص کی لینتھ جتنی لمبی ہوگی نا اتنی بہتر ہے، آپ کے کپڑے پتلے نہیں ہونے چاہیے، باریک نہیں ہونے چاہیے، جن سے آپ کا جسم نظر آئے، اور خاص کر سفید کلر کے نہیں ہونے چاہیے، ان سے بھی بعض کا جسم ہمارا پراپرلی نظر آ رہا ہوتا ہے، جو باریک کپڑے پہنتے ہیں وہ محرم رشتے ہوں یا نامحرم ہوں کسی کے سامنے بھی نہیں پہنے جا سکتے، نہ ٹائٹ کپڑے کسی کے سامنے پہنے جا سکتے ہیں۔ آپ اپنی چھپانے والی حصوں کو، جیسے شرمگاہ ہے یا ہماری چیسٹ وغیرہ ہے، تو اس پہ اپنی محرم رشتوں کے سامنے دوپٹہ لے کے رکھیں، بعض کو غلطی سے اتر جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہماری محرم رشتوں سے بھی ہمارا پردہ ہوتا ہے، اور وہ یہی پردہ ہے کہ ہم خود کو چھپا کے رکھیں، کیونکہ وہ ہمارے محرم ہونے سے پہلے مرد ہیں، اور مرد میں اللہ تعالیٰ نے اٹریکشن ڈالی ہے، وہ عورت سے اٹریکٹ ہوتا ہی ہوتا ہے، جب ہم اپنی نمائش کریں گے تو باہر کے کیا گھر کے مرد بھی ہم سے اٹریکٹ ہونا اسٹارٹ ہو جائیں گے، تو اپنی نمائش نہ کریں، اپنی ٹائٹ جینز نہ پہنیں، پتلی جینز نہ پہنیں، کھلے کپڑے ڈالیں، اور سمپل سے کوشش کریں، نامحرم کے سامنے تو آپ بالکل ہی سمپل جائیں بن کر، کسی صورت میں اگر آپ کو جانا پڑتا ہے، کسی محفل میں جا رہی ہیں تو وہاں پر نامحرم بھی موجود ہیں، تو خود کو سمپل اور پورے پردے میں کور کر کے جائیں، لیکن جہاں پر محرم رشتے ہیں ان کے سامنے آپ کلرز بھی الگ الگ طرح کے ڈال سکتی ہیں، ایسا کلر نہیں ہونا چاہیے جس سے آپ کا جسم نظر آئے، اور جیسے مرضی کلرز اور ڈیزائنز آپ ڈالیں، لیکن ایسا ڈیزائن نہیں ہونا چاہیے جو فحاشی کو پھیلائے جس سے آپ کا جسم نظر آئے، ٹھیک ہے جی۔ کوشش کریں کہ اپنے سر کو ڈھک کے رکھیں ہر ٹائم، نہیں ڈھک پا رہی تو کوئی بات نہیں، ارد گرد نامحرم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ایزیلی رہ لیں آپ، لیکن جہاں پر آپ عادت بنائیں گی نا اپنی حجاب کی، وہاں پر آپ میں حیا آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ جب انسان میں حیا نہیں نہ ہوتی تو بس پھر کچھ بھی کر لیں، ہم اس کو چیز کو سمجھا ہی نہیں سکتے، تو انسان میں حیا آ جائے نا تو مزہ ہی آ جاتا ہے،
لائک اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے دے، ہمیشہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے اور ہمیں حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، تو اپنے آپ کو بالوں کو ڈھک کر رکھیں اچھے سے، اپنی گلے وغیرہ کو ڈھک کے رکھیں تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا۔ یعنی جب آپ حجاب وغیرہ کریں گی نا، باہر جاتے ہوئے کریں گی یا کسی نامحرم کے سامنے کریں گی، تو جناب آپ کے اندر ایک کمفرٹیبل وائب ہوگی، آپ پہلے سے کرتی آئی ہیں، آپ کا دل کرے گا مزید اس کو کرنے کا، تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ اب بات کر لیتے ہیں فیس کے پردے کی۔ تو نقاب آپ اچھے سے کریں اور اس طرح کریں کہ آپ کی اسکن نظر نہ آئے، فیل ہی نہ ہو۔ اب خود بخود جو چیزیں فیل ہو جاتی ہیں نا پردہ کیے ہوئے بھی، وہ کون سی ہوتی ہیں؟ ایک ہمارا قد ہوتا ہے اور ایک ہماری جسامت ہوتی ہے سوری۔ وہ کوئی عورت موٹی ہو یا پتلی ہو، اس نے عبایا بھی ڈالا ہوا ہے، لمبی ہو یا چھوٹی ہو، اس نے عبایا ڈالا ہوا فیل ہوتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن جتنی چیزیں ہم خود سے چھپا سکتے ہیں وہ تو ہم چھپا ہی سکتے ہیں۔ تو ایزیلی بہت ساری لڑکیاں ٹائٹ عبایاز پہن لیتی ہیں۔ عبایا کی بات کی جائے تو اپنے بالکل سمپل عبایا لینا ہے۔ عبایا آپ کا فراک ٹائپ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، جس میں آپ کے پیروں کا پردہ بھی کور ہو جائے اور کھلا ہونا چاہیے۔ گلا جیسا مرضی ہو اس کا، وہ آپ نے اوپر دوپٹے سے کور کر ہی لینا ہے۔ آپ کے ہاتھ ایسے ہونے چاہیے جو آگے سے لاسٹک والے ہوں، یا پھر آپ نے ساتھ لینتھ میں جو لمبے گلوز ہوتے ہیں وہ ڈال لینے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ کا نقاب جو ہے وہ اس نے آپ کی کمر بھی کور کرنی ہے، اور آگے سے آگے والا سارا حصہ بھی کور کرنا ہے۔ اب جب ہم چیسٹ کو سامنے سے کور کر لیتے ہیں اور بیک سے بھی ہم اپنی کمر وغیرہ کو کور کر لیتے ہیں، تو ہم سائڈ سے کور کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو سائڈ سے بھی یاد رکھا کریں، ٹھیک ہے، سائڈ سے بھی آپ نے اچھے سے اپنی چیسٹ کو کور کرنا ہے۔ بعض اوقات ہم بائک پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم نے اب کپڑے اس طرح کے ڈالے ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ بڑی عجیب سی باڈی فیل ہو رہی ہوتی ہے، یا ہم نے عبایا جو ہے نا ہمارا پیچھے سے کھنچ جاتا ہے تو اس میں بھی ہماری باڈی فیل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو تھوڑا سا اپنے عبایا کو کھول کر بیٹھا کریں تاکہ جو ہے وہ آپ کی جسم کے ساتھ چپکے نہ اور اس میں کوئی آپ کی باڈی فیل نہ ہو۔ عبایا بھی ہم بعض دفعہ اس پہ موتی تارے کڑھائی لگی ہوئی ہے اور ڈیزائنز بنے ہوئے ہیں الگ الگ طرح کے، ایسے سارے عبایاز ڈالنا مناسب نہیں ہے۔ آپ جہاں پر عورتوں کی محفل ہوتی ہے آپ وہاں پر ڈال سکتی ہیں، نامحرم کے سامنے کوشش کریں کہ نہ ڈالیں۔ شادیاں وغیرہ میں بعض اوقات پردہ کرنا ہوتا ہے، یا کوشش کریں کہ آپ بلیک کلر کا ہی ڈالیں یا ڈارک کلر زیادہ سے زیادہ یوز کریں۔ لائٹ کلرز میں اٹریکشن ہوتی ہے تو لائٹ کلرز آپ کم یوز کریں۔ صرف کسی دعوت میں یا شادی وغیرہ پہ آپ عبایا جو ہے تھوڑا بہت لے لیں۔ ویسے میرا تو دل نہیں ہے کیونکہ میں بلیک میں ہی کمفرٹیبل رہتی ہوں، بلیک میرا فیوریٹ کلر ہے اور مجھے اس کے ساتھ پیار ہے، تو میں تو بلیک کلر کا عبایا پہنتی ہوں نا ہر جگہ پہ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، میں اپنی شادی پہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ بلیک عبایا ہی پہنوں گی۔ میرا مائنڈ تو اسی طرح کہ اب پتہ نہیں گھر والے کیا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میری مدد کریں گے تو جو میں چاہتی ہوں انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو آپ اس طرح سے جو ہے نا لیں کہ آپ میں اٹریکشن نہ ہو، آپ نے زیرو اٹریکشن کر دینی اپنے آپ سے۔ اپنی آئی بروز بھی چھپا لیں، کوشش کریں کہ اپنی آنکھیں بھی چھپا لیں، ایسے اتنا سخت نہیں ہے، آپ آنکھیں اپنی دکھا سکتے ہیں، اپنی آئی بروز دکھا سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں اگر آپ چھپا سکتی ہیں تو آپ چھپا لیں۔ اگر آپ کمفرٹیبل ہیں تو، میں کمفرٹیبل ہوں تو میں چھپا لیتی ہوں ایزیلی، لیکن اگر آپ کو کمفرٹیبل فیل نہیں ہوتا یا بعض اوقات گرمی ہوتی ہے تو بہت عجیب سی الجھن سی فیل ہو رہی ہے تو آپ تھوڑا سا نارمل کر لیں، لیکن کوشش کریں زیادہ سے زیادہ کہ آپ اپنے آپ کو کور کریں، اچھے سے کور کریں۔ ایک اچھی سی شال بھی لے لیں، آپ نقاب وغیرہ ہر چیز کریں گے تو ارد گرد سے اپنے آپ کو سمیٹنے کے لیے شال بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ چیز تھا ہمارا لباس کا پردہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔